عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسا کہ نکالا تجھ کو تیرے رب نے تیرے گھر سے حق کے ساتھ۔ اب کچھ آئندہ کی آیات ایسی ہیں جن کے لیے جنگ بدر کا پس منظر جاننا ضروری ہے، کیونکہ یہ خاص تاریخی حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب تک حدیث کا علم نہ ہو، اسلامی تاریخ کا علم نہ ہو، تو قرآن پاک کی صحیح تفسیر سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ تو جنگ بدر کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ یہ جنگ 2 ہجری میں ہوئی۔ بدر مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل پر ایک وادی میں ایک بیضوی شکل کا 5.5 میل لمبا اور 4.5 میل چوڑا وسیع میدان ہے جو پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے۔ یمن تا شام کی تجارتی شاہراہ اسی میدان سے ہو کر گزرتی تھی۔ مکہ اور مدینہ جانے کے راستے بھی بدر پر ملتے تھے۔ بحر احمر یعنی ریڈ سی کا ساحل یہاں سے تقریباً 10 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ میدان بدر کے شمال اور جنوب میں 2 سفیدی مائل پہاڑیاں ہیں جو ریت سے ڈھکی ہوئی ہیں۔ شمالی پہاڑی العدوۃ الدنیا اور جنوبی العدوۃ القصویٰ کہلاتی ہے۔ اس جگہ کا نام بدر پڑنے کی کئی وجوہات ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کی نسبت بدر بن یخلد بن نضر بن کنانہ کی طرف ہے، جس نے یہاں ایک کنواں کھدوایا تھا جس کا پانی اس قدر شفاف تھا کہ اس میں چاند کا عکس نظر آیا کرتا تھا۔ کنواں گول شکل کا تھا، اس لیے نام بدر پڑ گیا۔ اس کنویں کے علاوہ بھی کچھ چشمے اس وادی میں جاری ہیں جن کی وجہ سے یہ علاقہ سرسبز اور شاداب ہے۔ عہد نبوی میں یہاں بنی دمرہ آباد تھے جن کی ایک شاخ بنو غفار تھے۔ ہجرت کے بعد ہی سے قریش اور مسلمان حالت جنگ کی کیفیت میں تھے۔ مکہ سے مسلسل حملے کی دھمکیاں مل رہی تھی۔ رجب 2 ہجری میں نخلا میں مسلمانوں کے ہاتھوں عمرو بن حضرمی کا اتفاقیہ قتل اس غزوے کا سبب بنا۔ قریش نے مدینہ پر حملہ کے مصارف کے لیے ایک تجارتی کارواں جس کی مالیت 50,000 تھی شام روانہ کیا۔ مسلمانوں نے اس کی مزاحمت کرنا مناسب سمجھا۔ جب یہ قافلہ لوٹ کر آ رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو یہ قریش کا قافلہ مال سے لدا جا رہا ہے، تم ادھر جاؤ، شاید اللہ تمہیں یہ مال غنیمت دلوا دے۔ اور اس کا سبب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف متوجہ کیوں کیا؟ کیونکہ اس قافلے میں جو مال تجارت تھا اس کا سرمایہ مسلمانوں ہی کی جائیدادیں بیچ کر فراہم کیا گیا تھا جو وہ ہجرت سے پہلے مکہ میں اپنائے ہوئے تھے اور بعد میں چھوڑ کر آ گئے۔ امیر کارواں ابو سفیان کو یہی ڈر تھا۔ اس نے مدد کے لیے مکہ پیغام بھجوایا۔ سرداران قریش نے 2-3 دن ہی میں 1000 کا لشکر ترتیب دیا اور کارواں کو بچانے کے لیے مکہ سے چل پڑے۔ ادھر ابو سفیان راستہ بدل کر کارواں کو ساحل کے ساتھ ساتھ لے چلا۔ ساحل کتنا دور تھا؟ صرف 10 میل، تو اس نے 10 میل راستہ بدل لیا۔ کارواں جب بدر کے نواح سے بچ نکلا تو ابو سفیان نے سرداروں کو پیغام بھجوایا کہ لوٹ آؤ۔ ابو جہل اس پر ناراض ہوا اور کہا کہ مسلمان مقابلے پر آئیں تو انہیں پیس کر رکھ دیں گے۔ ان کے ساتھ 600 زرہ پوش جنگجو، 10 اسلحہ بند شتر سوار یعنی اونٹ پر سوار، 200 ہتھیار سے لیس گھڑ سوار، 500 پورے ہتھیاروں سے اور 600 نامکمل اسلحہ سے لیس پیدل جنگجو تھے۔ 16 رمضان کی شام یہ لشکر میدان بدر میں قنقل کی پہاڑی کے پیچھے خیمہ زن ہوا۔
مدینہ سے روانہ ہو کر ابھی مسلمان وادی زفران کے مقام پر تھے کہ تجارتی کارواں کو بچانے کے لیے مکہ سے قریش کے لشکر کی روانگی کی اطلاع ملی۔ اب صورتحال بالکل بدل گئی تھی۔ مجلس مشاورت ہوئی۔ آپ نے بطور خاص انصار کی رائے معلوم کی، اور ان کی رائے کیوں معلوم کی تھی؟ تاکہ اتحاد اور یکجہتی کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ حضرت سعد بن معاذ انصاری نے کہا، آپ حکم دیں تو ہم سمندر میں کود پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جواب سے بے حد خوش ہوئے۔ فرمایا، تم کو بشارت ہو کہ اللہ نے کارواں یا نفیر لشکر میں سے کسی ایک پر فتح کا وعدہ فرمایا ہے۔ مسلمانوں کے پاس کل 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے، کسی کے پاس ڈھنگ کا اسلحہ نہیں تھا۔ لشکر کی کل تعداد 313 تھی، جس میں مہاجرین 82 بنی اوس کے 61 یعنی 61 اور بنی خزرج کے 170 یعنی 170 مجاہد تھے۔ تو تناسب کس کا زیادہ تھا تعداد میں؟ انصار کا۔ ان میں سے 8 مجاہد میدان جنگ میں حاضر نہیں تھے اور مختلف کاموں پر متعین کیے گئے۔ منزل پر اترتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر اور دیگر کبار صحابہ رضوان اللہ علیہم کے ساتھ گرد و نواح کا جائزہ لیا۔ مخبروں سے پتہ چلا کہ کفار اخنکل کی پہاڑی کے پیچھے خیمہ زن ہے۔ حضرت حباب بن منذر نے عرض کیا کہ اگر مناسب سمجھیں تو ایسے چشمے پر اتریں جو قریش کے قریب ہو، اس کے پیچھے والے چشمے پاٹ دیے جائیں تاکہ دشمن پانی سے محروم رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا۔ یہاں کی زمین ریتلی تھی اور کفار جہاں مقیم تھے وہ نرم زمین تھی۔ رات بارش ہو گئی تو ریت میں پانی جذب ہو کر زمین سخت ہو گئی اور نرم مٹی کیچڑ بن گئی، جو دراصل کفار کی طرف تھی۔ 17 رمضان کے آخری حصہ شب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کی ترتیب دی۔ میمنہ کے سالار، میمنہ کہتے ہیں رائٹ ہینڈ، دائیں ہاتھ، اس کے سالار یعنی دائیں ہاتھ کا جو دستہ تھا حضرت زبیر بن عوام، اور میسرہ یعنی بائیں ہاتھ والے پر حضرت مقداد بن عمرو کو مقرر فرمایا۔ ان دونوں کے پاس گھوڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر کو عطا ہوا۔ ترتیب اس طرح ہوئی کہ سورج پشت پر ہو، دو بدو لڑائی کے وقت نعرہ یا حیو یا قیوم اور احد حرف شناخت مقرر کیا گیا۔ احد کا کیا مطلب ہے؟ ایک، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے۔ ارشاد ہوا کہ میرا حکم آنے پر لڑائی شروع کی جائے، دشمن جلغار کرے تو اسے آگے بڑھنے دیا جائے، مجاہد اپنی صفوں کو کسی حالت میں نہ توڑے، جب کافر تیروں کی زد میں آئے تو تیر چلائے جائیں، پھر پتھر برسائے جائیں، نیزوں کی حد میں آئے تو انہیں نیزے مارے جائیں، تلوار کا استعمال سب سے آخر میں ہو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ ترتیب بتائی۔ میدان کارزار کا جائزہ لینے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اونچے مقام پر ایک سائبان عریش یعنی شیڈ بنایا گیا۔ اب اس مقام پر مسجد عریش کے نام سے ایک عالیشان مسجد یادگار کے طور پر موجود ہے۔ روشنی پھیلتے ہی حبل، لات و منات کے جے کارواں کے ساتھ کفار میدان جنگ میں آئے، یعنی ان کے نعروں میں کیا تھا؟ بتوں کے نام۔ مسلمانوں نے یا حیو یا قیوم اور اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ عرب کے دستور کے مطابق مبارزت طلبی سے لڑائی کا آغاز ہو۔ مبارزت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آمنے سامنے آنا۔ اس کے بعد عام جنگ شروع ہوئی جس میں ابو جہل اور دوسرے سردار کام آئے۔ 70 کافر موت کے گھاٹ اتارے گئے، 70 گرفتار ہوئے، کل 14 مسلمان شہید ہوئے، جن میں 6 مہاجر اور 8 انصار تھے۔ شہداء کے لاشیں اکٹھے کیے گئے، پھر انہیں سپرد خاک کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کو نوید فتح کے لیے مدینہ روانہ کیا گیا، کیونکہ مدینہ سے یہ جگہ کتنی دور تھی؟ 80 مائلز۔ 3 دن بدر میں قیام کے بعد واپسی ہوئی۔ مقام سیر میں مال غنیمت میں سے 5واں حصہ خمس نکال کر باقی مجاہدوں میں مساوی تقسیم کر دیا گیا۔ مدینہ آنے کے 15 دن بعد اسیروں کے بارے میں مشورہ ہوا، یعنی مال غنیمت تو شروع میں ہی تقسیم ہو گیا تھا، لیکن مدینہ آنے کے 15 دن بعد اسیروں یعنی قیدیوں کے بارے میں مشورہ ہوا۔ آخر فدیہ لے کر انہیں آزاد کرنے کا فیصلہ ہوا۔ زر فدیہ قیدیوں کی حیثیت کے مطابق مقرر ہوا۔ اس سے مسلمانوں کو تقریباً 2.5 لاکھ درہم ملے۔ مسلمانوں کا یہ پہلا غزوہ تھا جس میں قتال ہوا، نتائج کے اعتبار سے بہت اہم معرکہ تھا۔ اس کا شمار دنیا کی چند فیصلہ کن جنگوں میں ہوتا ہے۔
اس کے بعد مسلمان ایک قوت بن کر ابھرے اور مدینہ کی مملکت مستحکم ہوئی۔ اس فتح نے مدینہ میں بسنے والے یہودیوں کو بھی مرعوب کر دیا۔ قریش کی شہرت بری طرح مجروح ہوئی، ان کی شام کی تجارتی شاہراہ غیر محفوظ ہو گئی، دیگر قبائل میں ان کی وقت کم ہو گئی۔ صحابہ کرام میں اہل بدر کی بڑی فضیلت ہے، ان کے لیے خاص انعامات کے وعدے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے اور ان کے لیے جنت کی بشارت ہوئی۔ اس پس منظر میں ان آیات کو دیکھتے ہیں، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون۔ کما جس طرح، اخرجک نکالا تجھ کو، ربک تیرے رب نے، من بیتک تیرے گھر سے، بالحق کی حق کے ساتھ، یعنی جس طرح مدینہ سے نکلنا اور پھر آگے جا کر تجارتی قافلے کی بجائے لشکر سے مقابلہ کرنا بعض لوگوں کو ناگوار تھا، لیکن بالآخر اسی میں مسلمانوں کا فائدہ ہوا، اسی طرح مال غنیمت کے معاملے میں فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرنا یہ مسلمانوں کے فائدے میں ہے۔ یعنی اس آیت کا پچھلی آیتوں سے رابطہ کیا ہے اور کما کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسا کہ عربی زبان میں اس کے لیے کما، کذالکا، کدأبکا اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جب ایک چیز کو دوسری سے کوئی تشبیہ دی جاتی ہے یا اس میں کوئی مماثلت ہوتی ہے۔ مماثلت یا کسی بھی چیز کو بطور مثال کیوں پیش کیا جاتا ہے؟ تاکہ بات واضح ہو سکے۔ یہاں مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ مسلمانوں میں سے ایک فریق تجارتی قافلے سے مقابلہ کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ بغیر ہتھیاروں کے تھے، پھر یہ کہ وہ لشکر کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتے تھے، پھر مدینہ سے نہیں نکلنا چاہتے تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ مدینہ میں رہ کر جنگ کی جائے کیونکہ بدر کا میدان جو ہے وہ مدینہ سے کچھ دور تھا، باہر کی طرف تھا۔ فرمایا کہ پہلے بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم میں سے بعض لوگوں کی مرضی کے خلاف فیصلے کیے اور ان فیصلوں میں بہت فائدہ ہوا، الٹیمیٹلی ایک بہتر پہلو تمہارے سامنے آیا۔ تو اسی طرح آج اگر تم مال غنیمت کی تقسیم میں کسی قسم کی دل کے اندر گرفتگی پاتے ہو تو اس کو بھی نکال دو اور اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دو۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی کہ بسا اوقات ہمیں کسی لیڈر کا فیصلہ یا بعض فیصلوں کی حکمت اور مصلحت سمجھ میں نہیں آتی، یا ان فیصلوں کو ماننا اور قبول کرنا ہمارے نفس پہ بہت گراں ہوتا ہے، لیکن اپنے اس قلبی انقباض یا اندر کی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے انسان بڑے فائدے کے لیے یا مسلمانوں کی اجتماعیت کے لیے یا اتحاد کے لیے اپنی ذاتی رائے کو قربان بھی کر دے تو اس میں دین کا ایک بڑا فائدہ نکلتا ہے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ٹیم کوئی اکٹھے کام کرنے لگتی ہے تو ہر شخص کیا چاہتا ہے کہ جو کچھ ہو میری مرضی کے مطابق، اور عموماً شیطان ایسے موقعوں پر بہت خلل ڈالتا ہے کہ دیکھو تمہاری تو رائے قبول ہی نہیں کی گئی، تمہیں تو اگنور کر دیا گیا، تمہاری تو سنی ہی نہیں گئی، تمہاری تو یہاں کوئی اہمیت ہی نہیں، تمہاری طرف تو کوئی توجہ نہیں کرتا، لہذا تمہیں یہاں کیا کرنا ہے کچھ کرتے، تم اپنے آپ کو کیوں ضائع کر رہے ہو۔ اور یہ کیفیت کسی بھی ٹیم میں ہو سکتی، کسی بھی جگہ ہو سکتی، اور کب ہو سکتی ہے؟ جب کسی کی بھی مرضی یا پسند یا خواہش کے خلاف کوئی فیصلہ ہو رہا۔ یہ ایک نیچرل سی بات ہے کہ فیلنگ تو ہوگی، لیکن اس فیلنگ کو اپنے اوپر طاری نہیں ہونے دینا چاہیے، اس کو اتنی ہوا نہیں دینی چاہیے کہ اصل مقصد ہی فوت ہو جائے۔ مثلا آپ کھانا کھا رہے ہیں
اور کھانے میں نمک آپ کی مرضی کے مطابق نہیں، یا مرچیں آپ کی مرضی کے مطابق نہیں، کم یا زیادہ ہے۔ اب ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کھانا ہی نہ کھائیں، اور ایک یہ ہو سکتا ہے کہ کھا لیں۔ نہ کھانے میں کیا نقصان ہے، بھوکے رہ جائیں گے، اور کھانے میں کیا فائدہ ہے کہ پیٹ بھر جائے گا، ہاں وہ لطف نہیں آئے گا جو آپ چاہتے ہیں۔ تو ضروری نہیں کہ انسان کی زندگی کے ہر کام کے ہر موڑ پر لطف ہی لطف ہو۔ لطف تو آخرت کے لیے ہے۔ ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ کسی بھی کام کے کرنے کا اصل مقصد کیا ہے، ہماری منزل کیا ہے۔ جب آپ سفر شروع کرتے ہیں تو کیا آپ کے سفر کا ہر حصہ آپ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے؟ نہیں، بہت سی چیزیں ناگوار ہوتی۔ کیا ساری ٹرینز اور ساری ایئر لائنز آپ کی مرضی کے مطابق گاڑی اور جہاز آپریٹ کرتے کہ نہیں، مجھے تو یہ ٹائم بالکل کنوینئنٹ نہیں، اور مجھے تو رات کا سفر بالکل اچھا نہیں لگتا، اور دوسرا کہتا نہیں مجھے تو رات کا سفر بہت پسند ہے، میں دن کو سفر نہیں کر سکتا۔ تو کیا ایک ایک شخص کے فائدے کو سامنے رکھ کر پروگرام بنائے جاتے ہیں؟ اور اگر بنائے جانے لگے تو کیا اس سے کوئی بھی بزنس یا کوئی بھی ٹیم کامیاب ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ اجتماعی زندگی کا نظام چل ہی نہیں سکتا جب تک کہ ہم بہت سی باتوں میں اپنی مرضی اور خواہش کو قربان نہ کر سکیں، خواہ ہم صحیح رائے ہی کیوں نہ رکھتے ہوں، خواہ ہم زیادہ بہتر رائے ہی کیوں نہ رکھتے ہوں، لیکن اجتماعی فائدوں کے لیے ذاتی مصلحتوں کو قربان کرنے میں ہی بھلا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ تقسیم سے پہلے اصلاح کے لیے کیا فرماتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے، اگر ابھی تمہارے وہی واقعہ یاد رکھے نا حضرت سعد والا، کہ جب ان کو تلوار نہیں ملی تھی تو ان کے دل پہ بڑا بوجھ پڑا۔ فرمایا کہ بہت سی باتوں میں دل پہ بوجھ پڑتا ہے، لیکن بوجھ کے باوجود اسے ایکسپٹ کر لینا گریٹنس ہے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون۔ اس مال غنیمت کے معاملے میں ویسی ہی صورت پیش آ رہی ہے جیسی اس وقت پیش آئی تھی جب کہ تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا، اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ سخت ناگوار تھا، سب کو نہیں لیکن ایک گروہ کو سخت ناگوار تھا۔ مومنوں کا ایک فریق کیوں ناپسند کر رہا تھا، وہ کیوں کارہون تھا؟ یعنی ایسا نہیں تھا کہ وہ بالکل ہی ان کی رائے کسی کام کی نہیں تھی اور وہ بالکل ہی غلط تھے، نہیں، اس کی وجوہات تھی ان کے پاس۔ نمبر ایک یہ کہ مسلمان ابھی بے سر و سامانی کی حالت میں تھے، نفری قوت، اسلحہ اور تیاری نہ تھی۔ شروع میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ جنگ اچانک ہوئی تھی، بغیر تیاری کے ہوئی تھی۔ اب ہوا کیا؟ یجادلونک، یعنی صرف ایسا نہیں تھا کہ دل کے اندر ہی ان کے انقباض تھا، بلکہ وہ آپ سے مجادلہ کر رہے تھے۔ یجادلونک یعنی اس رائے کو بیان بھی کر رہے تھے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیے کہ ذرا پورے ماحول کو ذہن میں لائیے، امیجن کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ساتھ آپ کے صحابہ کرام ہیں، آپ کی ہستی، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، سب کچھ اپنی جگہ، محبت، احترام، سب کچھ، لیکن ایک گروہ جو محسوس کر رہا تھا وہ اپنی رائے کنوے بھی کر پا رہا تھا، اگرچہ ان کے فیصلے پر عمل نہیں ہوا، لیکن آپ یہ سوچئے کہ ان کو اپنی رائے کے اظہار کی آزادی بھی آپ نے دی تھی، جبر نہیں کیا جا رہا تھا کہ نہیں تم بول ہی نہیں سکتے، تمہیں بولنے کا حق نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کے بولنے کو اور ان کی آرگیومنٹ کو کیا قرار دیتے ہیں؟ یجادلونک، آپ سے جھگڑ رہے تھے۔ مجادلہ کیا ہوتا ہے؟ جدال کس کو کہتے ہیں؟ دلیل کے ساتھ کوئی ڈیبیٹ کرنا، یعنی ایک طرح سے ڈیبیٹ ہو رہی تھی، یعنی اس میں یجادلونا میں کوئی فساد اور دنگا نہیں ہو رہا تھا، بلکہ ایک طرح سے ڈیبیٹ ہو رہی تھی، اپنے اپنے دلائل دیے جا رہے تھے، اپنی اپنی آرگیومنٹ پیش کی جا رہی تھی،
اور وجوہات بتائی جا رہی تھی کہ ہمیں تجارتی قافلے کی طرف کیوں جانا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مشورہ دے رہے تھے اسلام اور مسلمانوں کی خیر خواہی میں، نقصان میں نہیں. یجادلونک فی الحق، حق سے مراد یہاں کیا ہے؟ بالحق کی اوپر والا ہی حق، یعنی درست فیصلہ. بعد ما تبین، بعد اس کے کہ جو واضح ہو گیا. کیا واضح ہو گیا؟ کیا پتا چل گیا؟ کہ قافلہ تو بچ کے نکل گیا ہے اور اب قریش سے لڑائی ناگزیر ہے. اس فیکٹ کو ابھی وہ ایکسپٹ نہیں کر پا رہے تھے، یعنی اس کے بعد بھی ابھی ان کے دلوں میں وہ کیفیت باقی تھی، جبکہ پتہ چل چکا تھا کہ ابو سفیان تو نکل گیا، اب تو قافلے پہ حملہ ہو نہیں سکتا، اب تو مکہ سے آنے والے لشکر سے ہی جنگ کرنا پڑے گی. اور جب پتہ چلا کہ اب جنگ کرنا پڑے گی تو حالت کیا ہو گئی؟ کأنما یساقون الی الموت. اب فیصلہ قبول کرنا بڑا مشکل تھا ان پر. یوں لگ رہا تھا گویا کہ موت کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں. سائق کس کو کہتے ہیں؟ ڈرائیور کو. تو یساقون یعنی ڈریون، کھینچے جا رہے ہیں، ہانکے جا رہے ہیں، لے جائے جا رہے ہیں. الی الموت، موت کی طرف. وہم ینظرون، اور وہ دیکھ رہے تھے، یعنی یوں لگ رہا تھا کہ جیسے انہیں اپنی موت نظر آ رہی ہے. ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ کیونکہ مسلمانوں کی عددی قوت بہت کم تھی. اچانک یہ سب کچھ ہو چکا، اچانک یہ سب فیصلہ پیش آیا. پھر اللہ تعالیٰ نے سنبھال لیا. کیسے؟ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، اور جب وعدہ کر رہا تھا تم سے اللہ، یعنی ایک طرف تو تمہارا حال یہ تھا اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا. کس چیز کا؟ احدی الطائفتین، دو گروہوں میں سے ایک کا. دو گروہ کون سے تھے؟ ایک قافلہ اور دوسرا لشکر. انہا لکم، کہ وہ تمہارے لیے ہے، یعنی دو میں سے ایک تو تم کو ضرور ملے گا. یا قافلے کو تم لے لو گے یا پھر جنگ میں کامیاب ہو جاؤ گے، تمہیں غلبہ ہوگا، مال غنیمت ملے گا. وتودون، اور تم چاہتے تھے کیا؟ ان غیر ذات الشوکتی، کہ بغیر شوکت والا، تکون لکم، تمہارے لیے ہو جائے. شوکہ سے کیا مراد؟ شوکہ عربی زبان میں کانٹے کو کہتے ہیں، مجازن ہتھیار کے لیے استعمال ہوتا ہے، سختی کے معنی میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے. پھر اس سے قوت اور دبدبے کے لیے استعمال ہونے لگا، جس سے ہم نے کیا بنا لیے؟ شان و شوکت. چونکہ تجارتی قافلہ غیر مسلح تھا، اس کے پاس ہتھیار نہ تھے، اس لیے اس کو غیر ذات الشوکہ کہا گیا. تم کیا چاہتے تھے؟ کہ اسلحے کے بغیر والے سے جا ملو، وہ تمہارے لیے ہو جائے تاکہ لڑے بغیر مال ہاتھ آ جائے. آسان راستہ نا. اس سے کیا بات پتہ چلتی؟ کہ ہم سب ہیومن بینگ ہیں. انسانی نفسیات یہ ہے کہ وہ مشکل کی بجائے آسانی کی طرف جانا چاہتا ہے، شارٹ کٹس. وَيُرِيدُ اللَّهُ، اور اللہ کیا چاہتا ہے؟ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، کہ حق کر دے حق کو اپنے ارشادات کے ساتھ. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کاٹ دے جڑ کافروں کی. تم مال چاہتے تھے، لڑنا نہ چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی اور مقصد تھا، اور وہ کیا تھا؟ کہ جس مقصد کے لیے یہ تحریک اٹھی ہے، جس مقصد کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے، جس مقصد کے لیے تکلیفیں اٹھائی گئی، ہجرت کی گئی، گھر بار چھوڑے گئے، وہ مقصد پورا ہو جائے. کیونکہ اسلامی جد و جہد اور اسٹرگل کا کبھی بھی مقصود یہ نہیں رہا
کہ انسان دنیا کمائے یا مال و دولت حاصل کرے یا کوئی معاشی مفاد اور دنیاوی اغراض پوری ہوں. اللہ تعالی مسلمانوں سے نظریاتی غلبہ چاہتا تھا. یعنی اسلام کے نام پر ہونے والی جد و جہد کی اصل غرض و غایت اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہوتا ہے. مال کمانا اور دنیا میں شان و شوکت پانا نہیں ہوا کرتا. اس کے برعکس غیر مسلموں کے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ان کی جنگیں کس لیے ہوتی؟ یا تو کسی زمین پہ قبضہ کرنے کے لیے، اور یا پھر نام اور شہرت پانے کے لیے، یا اپنی تجارتی منڈیاں حاصل کرنے کے لیے، یا کسی ملک کا را مٹیریل لینے کے لیے، اور بہت سی اغراض ہو سکتی ہیں، یا کسی سیاسی غلبے کے لیے. لیکن مسلمان کی جنگ اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے ہوتی. یہ ایک بہت بڑا فرق ہے. اور اسی وجہ سے قافلے کو لوٹنے کی بجائے لشکر کے ساتھ مٹ بھیڑ کرنے کا حکم دیا گیا، جو کہ بظاہر ایک مشکل کام تھا، نفس کو بڑا ناپسند تھا. مسلمانوں کا مقصد جنگ کیا ہے؟ اس کا مقصد دنیا کمانا نہیں، نہ مال غنیمت، نہ کشور کشائی. شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، اور وہ کیا ہے؟ یحق الحق بکلماتہ ویقطع دابر الکافرین. پھر دوبارہ فرمائے لیحق الحق ویبطل الباطل. جنگ کس لیے؟ لیحق الحق، تاکہ حق کو حق کر دکھایا جائے، ویبطل الباطل، اور باطل کو باطل کر دیا جائے، باطل باطل ہو کر رہ جائے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، ہاں مجرموں کو یہ بات اچھی نہ لگے، مجرم اس کو پسند نہ کریں. مجرم سے مراد یہاں کون لوگ ہیں؟ اسلام کے دشمن. صرف کافر نہ کہیں، اسلام کے دشمن کہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.